اگر سچ پوچھیں تو بلوچستان کے حالات اس وقت اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں بات کرتے ہوئے بھی دل دہل جاتا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ریاستی وفاداری کا دم بھرنے اور ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ بلوچ سرداروں کو سخت لہجے میں نہ صرف ان کو ان کی اوقات بتا دی ہے بلکہ لفظی جوتوں کی بوچھاڑ بھی کر دی ہے۔ خاص طور پر بلوچ سرداروں کو سر عام تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے کردار کو غداری اور ملک دشمنی پر مبنی قرار دے دیا ہے کہ وہ فوجی آپریشن کی حمایت کریں جو ہر صورت میں بہت جلد شروع کیا جائے گا۔ غصے میں لال پیلے ہوتے فیلڈ مارشل نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ دہشت گردوں کو سرداروں اور قوم پرستوں کی حمایت حاصل ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ فوج کو معلوم ہے کہ کس کو کب اور کہاں اور کیسے پکڑنا ہے۔ کہ کیا مقتدرہ سپر پاورز کے خفیہ عسکری معاونت کے فریب میں آ کر بلوچستان میں ایک ایسی شرمناک اور بھیانک تاریخی غلطی کرنے جا رہی ہے جس سے پاکستان کا وجود راکھ کا ڈھیر بن جائے گا؟ جی ایچ کیو کی حالیہ دربار نے بلوچستان میں وہ 1971 کی تاریخ دہرانے کا واضح اشارہ دے دیا ہے جس کے بعد یا تو بلوچستان ملبے کا ڈھیر بنے گا یا پھر پاکستان کا جغرافیائی وجود ہی ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ آخر اس دھرتی پر نسل کشی کی صورت میں ایسی جنگ کیوں چھیڑی جا رہی ہے جو لاکھوں بلوچوں، معصوم بچوں، عورتوں کی زندگیوں کو موت کے ہولناک سائے میں بدل دے گی؟ آج ہم اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آخر کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے یہ بدترین خونی۔ تو اس کے علاوہ ہم بات کریں کہ مقتدرہ نے 26 اگست کے خوف میں مکران سے مستونگ تک پورے بلوچستان کا بلیک آؤٹ کر کے آپریشن ہیرو 3 بمقابلہ رد الفتنہ 3 کی وہ لرزہ خیز جنگ چھیڑ دی ہے جس کا انجام خود ریاست کے اختیار سے بھی باہر ہو جائے گا، اور 1971 کی تاریخ دہراتے ہوئے مستونگ کھڑکوچا کے معصوم شہریوں کو 24 گھنٹوں میں دھرتی چھوڑنے کا جو دردناک الٹیمیٹم دیا تھا اس نے علاقہ مکینوں کو در بدر کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این بی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آج منگل 25 اگست 2026 ہے اور آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں اور زیادہ سے زیادہ میرے ویلاگس کو شیئر کریں تاکہ میری ریچ میں اضافہ ہو سکے۔ ناظرین، کل منگل ہے، یعنی کل منگل 26 اگست ہے، اور منگل 26 اگست کو بلوچستان کی مزاحمتی سیاست کے عظیم سپوت شہید نواب اکبر بگٹی کا 20واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے، اور فروز این بی نیوز کی طرف سے شہید نواب اکبر بگٹی کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ 2006 میں کولو کی پہاڑوں میں جنرل پرویز مشرف کے ایک شدید عسکری آپریشن کے دوران ہونے والے ان کی شہادت نے بلوچستان کی مزاحمتی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے ناقابل واپسی موڑ پر دھکیل دیا جس کی تصوراتی قیمت سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ آج تک چکا رہی ہے۔ پچھلے 20 سالوں سے 26 اگست کی یہ تاریخ بلوچستان کے جیو پولیٹیکل منظرنامے پر ایک گہری تصوراتی دباؤ اور اعصابی جنگ کی علامت بن چکی ہے، کیونکہ نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت نے بلوچستان کی قوم پرستانہ سیاست کو پارلیمانی راہوں سے کاٹ کر براہ راست ایک لا امتناعی مسلح انسرجنسی کے راستے پر ڈال دیا تھا۔ نواب اکبر بگٹی کی اس مٹی پر دی جانے والی قربانی نے بلوچ مزاحمت کو نسل در نسل ایک ایسے لوہے کے فلوں میں تبدیل کر دیا جس کا توڑ کرنا آج وفاق کے کاروباری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بس سے یکسر باہر ہو چکا ہے، اور یہی وہ تاریخی چارج شیٹ ہے جو کل کے دن کی اصل گراؤنڈ حقیقت ہے یا جو زمینی حقیقت ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو آج میں دیکھ رہا تھا سیکیورٹی تجزیہ کار ہیں رفیع اللہ کاکڑ صاحب، ان کا ایک ٹویٹ میں نے میری نظروں سے گزرا۔ وہ کہہ رہے تھے بلوچستان کے پشین کے علاقے سوانہ میں جو بی ایل اے کی طرف سے آپریشن کیا گیا تھا، یا جس انداز میں وہاں پر نادرا کے دفاتر جلائے گئے اور جس انداز میں تھانے کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، اس کے متعلق وہ کچھ بات کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ واقعہ مسلح تنظیموں کے بڑھتے ہوئے اعتماد، آپریشنل صلاحیت اور اپنی روایتی بلوچ علاقوں سے نکل کر پشتون اکثریتی علاقوں تک پھیلاؤ کی واضح نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے اس حملے اور سیکیورٹی فورسز کے رد عمل میں
تاخیر کو انٹیلیجنس اور سیکیورٹی فریم ورک کی سنگین ناکامی اور فیلیور قرار دیا، جسے ثابت ہوتا ہے کہ کوئٹہ کے علاوہ صوبے کے بڑے حصے میں ریاست کا عملی کنٹرول شدید متاثر ہو چکا ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ پرامن سیاسی تحریکوں کو دبانے اور محض سخت عسکری اقدامات سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ جب تک بلوچ عوام کے بنیادی سیاسی، معاشی، انتظامی خدشات کو پائیدار اور سنجیدہ سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل نہیں کیا جاتا، تب تک اس نوعیت کی شدت پسندی پر قابو پانا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ تو ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ فیلڈ مارشل نے کس انداز میں بلوچ سردار جو خود کو ہمیشہ سے ایک ریاستی ٹاؤٹ کہا کرتے تھے، اعلانیہ اور فخریہ، اور پھر بلوچستان میں جن فوجی حکام کی تعیناتیاں ہوتی تھیں ان کے سامنے بچھ جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ غیرت کی آخری حدیں پار کرتے ہوئے دلالی سے بھی باز نہیں آیا کرتے تھے اور ہر طرح ان کو خوش کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن اب انہی فوجی افسران کے جو ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک سینٹر ہے، جی ایچ کیو ہم کہیں، وہاں پر ان کو لفظوں سے ان پر ہونے والی جوتا باری نے ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی۔ اس سے پہلے کہ میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں، لیکن جس طرح رفیع اللہ کاکڑ صاحب نے کہا، اس تناظر میں اگر ہم بلوچستان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت، اس پل، اس گھڑی جس وقت میں ویلا کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں گولی چل رہی ہے، کہیں نہ کہیں بم پھٹ رہا ہے، کہیں نہ کہیں لاش گر رہی ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نوشکی، کلی مینگل اور قادر میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاشی جاری ہے اور کئی لوگ وجہ بتائے حراست میں لے کر ان کو منتقل کر دیا گیا۔ دوسری طرف بلوچستان کے ضلع زیارت میں پیش آنے والے منگی ڈیم واقعے کی تحقیقات کے لیے قائم کمیشن آف انکوائریز بلوچستان کی کھلی عدالت میں اہم سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران کمیشن نے آئی جی پولیس بلوچستان کی جانب سے پیش کی جانے والی جامع تحقیقاتی رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا اور اسے غیر تسلی بخش قرار دے کر مسترد کر دیا۔ کمیشن نے متعلقہ حکام کو واقعے کے تمام پہلوؤں کا سرنو جائزہ لینے اور شواہد کی روشنی میں مزید جامع اور شفاف تحقیقاتی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس شفاف تحقیقاتی رپورٹ میں کیا یہ ہوگا کہ منگی ڈیم پولیس تھانے کے جو حکام تھے یا جو وہاں پر موجود جوان تھے، وہ بار بار وہاں قریب ہی جو ہے وہ ایک فوجی کیمپ کو وائرلیس کے ذریعے مدد کی اپیلیں کر رہے تھے، ایف سی کو مدد کی اپیلیں کر رہے تھے، اپنے ہیڈ کوارٹر سے التجائیں کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی مدد کو کوئی نہ پہنچا، یہاں تک کہ ان کو لے جایا گیا۔ پھر ان کی جس انداز میں لاشیں ملیں، ان لاشوں کو اٹھانے کے لیے ایمبولنسز تک نہ دی گئیں۔ کیا یہ شرمناک ترین پہلو بھی اس تحقیقاتی رپورٹ میں شامل ہے؟ تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کیا تھا۔ لیکن بلوچستان میں سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جعفر ایکسپریس 25 اور 26 اگست کو بھی معطل رہے گی۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس 25 اور 26 اگست کو بھی نہیں چلائی جا رہی۔ ریلوے حکام کے مطابق متاثرہ مسافروں کو ٹکٹوں کی رقم واپس یعنی ریفنڈ کر دی گئی ہے، اور دوسری جانب پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس کو جیکباد میں ہی منسوخ کر دیا گیا، جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ خطرناک ترین جو صورتحال پیدا ہوئی بلوچستان کے علاقے سرانہ سلمان زئی میں، جہاں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 5 افراد ہلاک اور 1 شدید زخمی ہو گئے۔ مذکورہ افراد کو مسلح افراد نے گزشتہ روز اس وقت حراست میں لیا تھا جب وہ قلعہ عبداللہ سے سفر کر رہے تھے، اور ہلاک و زخمی ہونے والوں کو تعلق اس وقت تک پنجاب سے بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ اس فائرنگ کے نتیجے میں 6 ہلاکتیں ہوئی ہیں، کبھی کہیں کہا جا رہا ہے کہ 10 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں پشتون بھی شامل ہیں، تاہم اس پر وزیر اعلیٰ سیخ پا ہیں کہ پاکستانیوں کو قتل کیا گیا ہے، لیکن جو بلوچ مر رہے ہیں کیا وہ پاکستانی خون نہیں ہے؟ اب تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رویوں نے ان کے رگوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے دل میں یہ بھر دیا ہے کہ اب وہ پاکستان سے شاید تعلق نہیں رکھتے، اب ان کا تعلق صرف ایک قومی شناختی کارڈ جتنا رہ گیا ہے۔ تو اب بہرحال آگے چلتے ہیں۔ کوئٹہ پسنی کی بات کریں تو بلوچستان کے شہر پسنی میں کوسٹ گارڈز نے ذہنی معذور شخص کو
فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئٹہ مستونگ روڈ پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جن کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ فورسز نے 23 اگست 2026 کو کراچی سے 3 بلوچ طلباء کو حراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کر دیا۔ بلوچستان کے ضلع خاران سے تعلق رکھنے والے زیر تعلیم طلباء سیف الدین، زبیر احمد اور قدیر کو کراچی سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا۔ یہ تینوں نوجوان حکومت بلوچستان کے ایک پروگرام کے تحت جدید ہنر سیکھنے کے لیے کراچی بھیجے گئے تھے اور کراچی والوں نے ان کو زندانوں میں بھیج دیا۔ کوئٹہ اور آواران سے پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں 4 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ بلوچ جنگجوؤں کی واضح وارننگ اور اپیل کے باوجود کوئٹہ تفتان تجارتی شاہراہ پر 76 کے قریب مسلح افراد نے سامان لوڈ کر کے جانے والی 4 گاڑیوں کو نشانہ بنایا، جبکہ چاغی کے تجارتی روٹ پر بڑی گاڑیوں کے قافلے پر حملہ کیا گیا اور انہیں نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ ہے ناظرین بلوچستان کی پرامن صورتحال، یہ ہے بلوچستان میں ریاست کی رٹ۔ تو مسئلہ ہم چلتے ہیں آگے کہ آگے جو جس انداز میں کون سا جو حالات کون سا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے تقریباً اپریل 2010 میں جب 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فرحت اللہ بابر نے ایک تقریر کی تھی اور اس میں ایک بات کی تھی، لیکن یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرحت اللہ بابر کا آج ایک ٹویٹ میری نظروں کے سامنے سے گزرا جس پر وہ راول پنڈی میں آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی تعیناتی کے حوالے سے لکھ رہے تھے کہ رو پاکستان رو۔ راول پنڈی میں فوج کی تعیناتی پر شدید مذمت، صرف یہی الفاظ تھے اور نیچے تصویر تھی۔ لیکن جب انہوں نے تقریر کی تھی سینٹ میں، اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اراکین پارلیمان کے ہاتھوں میں موجود ہتھ کڑیاں تو پگھلا دی ہیں، لیکن ہمارے پاؤں میں اب بھی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ایوان صدر کے اختیارات پارلیمنٹ کو تو چلے گئے، لیکن ایوان صدر اور پارلیمنٹ کے بیچ میں وہ اختیارات ہائی جیک ہو کر GHQ پہنچ گئے۔ 58(2)B نہ ہونے کے باوجود بھی 58(2)B موجود ہے۔ اس وقت بھی وہ جو ہتھ کڑیاں پگھلائی گئی تھیں اور بیڑیاں جو رہ گئی تھیں، وہ بیڑیاں آج کے جمہوریت دشمن، سول سپریمیسی کے دشمن، پارلیمانی سسٹم کے دشمن سیاستدانوں کے گلے کا توق بن گئی ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ تو بہرحال بلوچستان جس آپریشن کی طرف جا رہا ہے اس کی ابتدا تو ظاہر ہے کہ مستوں کھڑکوچا سے ہو رہی ہے، لیکن وہاں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ یہ ساری جو بلوچستان جو GHQ میں بیٹھک ہوئی تھی وہ بھی سارا یہ چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تو اس لیے ان کو میں ایک ہی فلو میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے چیزیں سمجھ میں آئیں کہ معاملات کس طرف لے کر جا رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ بلوچستان کھڑکوچا کی دھرتی سے جو دردناک اور لرزہ خیز ترین مناظر سامنے آ رہے ہیں، اس نے وفاق کی کاروباری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے وجود پر بہت سارے سوال کھڑے کر دیے ہیں کہ کل منگل 26 اگست کو شہید نواب اکر بگٹی کا یوم شہادت ہے اور BLA براس کے موقع پر آپریشن ہیرو 3 کے شدید اعصابی دباؤ کا تماشا یہ ہے کہ ISPR اور محکمہ داخلہ بلوچستان نے پورے خطے پر یعنی شدید ترین بلیک آؤٹ مسلط کر دیا ہے۔ جہاں انٹرنیٹ سروس معطل ہے، ٹرین سروس روک دی گئی ہے۔ ستم دریفی دیکھیے کہ ایک طرف کھڑکوچا میں سخت کرفیو ہے تو دوسری طرف بینک اور ATMs تک بند کر کے مقامی آبادی کو زندگی اور موت کے سائے میں دھکیل دیا گیا ہے، جہاں فوج کی کہ ہنگامی حکم پر نہتے مکین معصوم بچے عورتیں دھرتی گھر چھوڑ کر نکل تو پڑے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ جائیں گے کہاں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آخر وہ کہاں بیچارے جائیں گے۔ تو کیا کوئی اپنی ہی مٹی اپنے ہی گھر سے اس طرح بے دخل کیا جاتا ہے؟ کیا ان مظلوموں کی واپسی تک ان کے گھر سلامت بھی رہیں گے؟ مقتدرہ کی طرف سے الٹیمیٹم نہ ماننے پر جیٹ طیاروں سے اندھی بمبارڈمنٹ کے اشارے بھی دیے جا رہے ہیں، باقاعدہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر جو ہے وہ وہاں سے انخلا نہ ہوا، اگر وہاں سے نقل مکانی نہ ہوئی
تو فورسز آپریشن شروع کر دیں گی, فورسز بمبارڈمنٹ شروع کر دیں گی. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سارے سرمچار ان غریبوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے, بس یہ غریب نکلیں گے, ان کے اوپر بم گرا دیں گے. تو یہ جو اب بیچارے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نہ نکالا جائے, ہمارا تحفظ کیا جائے, لیکن شدید نفسیاتی دباؤ اور بدحواسی کا شکار یہ رجیم اس خونی آپریشن کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھنا چاہتی ہے, اور فورسز کی جانب سے الٹیمیٹم نہ ماننے کی صورت میں علاقے پر ممکنہ بمباری یا عسکری آپریشن کرنے کے اشارے دیے گئے, جس سے مکینوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے. پاکستان فوج کی جانب سے بلوچستان میں ممکنہ فوجی آپریشن اور مختلف اضلاع میں آبادیوں کے انخلا شروع ہو چکا ہے. رواں سال نوشکی, زہری, جیونی سمیت کئی علاقوں میں کرفیو اور مقامی آبادی پر فضائی کارروائیوں کے بعد مستونگ کے علاقے کھڑ کوچا میں بھی مقامی آبادی کا انخلا شروع کر دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں جو 4 روزہ ایک کانفرنس ہوئی تھی بلوچستان کے حوالے سے, میں اس طرف جاتا ہوں, لیکن میں مختصراً آپ کو اتنا بتا دوں کہ چلے میں وہ آپ کو آخر میں بتا دیتا ہوں کہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس کے آخری سیشن میں پاکستان فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شرکاء سے سخت لہجے میں خطاب کیا, اور خاص طور پر بلوچ سرداروں کو جو ریاستی وفاداری کا دم بھرتے تھے اور اسی ریاستی وفاداری کی خاطر وہ ڈیتھ اسکواڈ چلا کر اپنے ہی لوگوں کے سینوں میں گولیاں اتارا کرتے تھے, ان کو سر عام تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کے کردار کو غداری اور ملک دشمنی پر مبنی قرار دے دیا گیا ہے. جی ناظرین, ظاہر ہے کہ آپ کس کی وفاداری کی بات کر رہے ہیں, سوال تو بہت سارے پیدا ہوتے ہیں نا. تو اس کے علاوہ اگر چلے تو یہ جو بیٹھک ہوئی, اب اس بیٹھک میں اب یہ تو کوئی نہیں بتائے گا کہ ہماری بے عزتی کی گئی, یہ تو کوئی نہیں بتائے گا کہ ہم پہ لفظوں کی جوتا باری کی گئی, ہماری پگڑیاں دھول میں مٹا دی گئی, ہمیں ہماری اوقات بتا دیا گیا کہ ہماری اوقات ایک ٹکے کی بھی نہیں ہے. وہ یہ تو کوئی نہیں کہے گا, لیکن کوئی تو ہے جس نے یہ سارا راز اگل دیا ہے کہ وہاں بلوچ سرداروں کی اس دربار میں کتنی عزت افزائی ہوئی. عاصم منیر نے نیشنل پارٹی کے سربراہ اور بلوچستان میں 2013 سے 2018 کے درمیان وزیر اعلیٰ رہنے والے سیاستدان ڈاکٹر مالک پر بھی کڑی تنقید کی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مالک آ کر بلوچستان کے مسئلے کا حل نکالیں اور فوجی آپریشن کی حمایت کریں, جو ہر صورت میں بہت جلد شروع ہوگا. عاصم منیر کے بار بار بلانے کے باوجود ڈاکٹر مالک اپنی جگہ سے نہیں اٹھے اور شرکاء سے خطاب سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل پارٹی نے جو 17 نکات دیے ہیں وہی ان کا موقف ہے, اور بلوچستان کے مسئلے کا حل بھی انہی نکات میں ہے. ذرائع کے مطابق کہ پاکستانی فوج کے سربراہ نے بلوچستان میں بہت جلد بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن کا ذکر کرتے ہوئے شرکاء سے کہا کہ نوشکی اور مستونگ کے اضلاع کی پوری آبادی کا انخلا کر کے جیٹ طیاروں سے بمبارڈمنٹ کی جائے گی. ان کے مطابق جہاں بھی ضرورت محسوس ہوئی پوری آبادی کو نکال کر وہاں بمباری کے ذریعے دہشت گردوں کا صفایا کیا جائے گا. یہ بڑا عجیب ہی سلسلہ ہے نا. آپ آپریشن کریں, سرچ آپریشن کریں, اب اس سرچ آپریشن میں آپ گھر آپریشن تو ویسے کر رہے ہیں, جب آپ کو وہاں مل ہی کوئی نہیں رہا تو آپ بمبارڈمنٹ کہاں کریں گے؟ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بلوچستان کسی کے باپ کی میراث نہیں, بلوچستان کسی کے باپ کی میراث نہیں, یہ پاکستان کا دل اور معاشی شہرگ ہے. اپنے ہاتھوں اپنی شہرگ کسی کو کاٹنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ہے وہ BLA کے سربراہ بشیر زیب بلوچ کا فلسفہ کہ جس نے معاشی شہرگ پر جس انداز میں جو ایک زہرآلود خنجر رکھ دیا تھا اور کہا تھا کہ بلوچستان کو ریاست پر, بلوچستان کو وفاق پر بہت بڑا بوجھ بنا دیں گے, آج بلاخر انہوں نے وہ بوجھ بنا ہی دیا. فوج کے سربراہ نے کہا کہ بلوچستان کے تمام نوجوان لڑکے لڑکیاں اگر چاہیں تو شوق سے BLA میں شامل ہو جائیں. اس دوران ٹیش میں آ کر جنرل عاصم منیر نے ہاتھ اپنی گردن پر پھیرتے ہوئے کہا کہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا, سب کو مار دیں گے لیکن بلوچستان کی زمین کا 1 انچ بھی نہیں جانے دیں گے.
جی ناظرین، یہ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ مزید کہا انہوں نے کہ اس بار بلوچستان کو دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے ہمیشہ کے لیے صاف کیا جائے گا، جس کے بعد بلوچستان میں کبھی شورش پیدا نہیں ہوگی۔ تاہم اس کانفرنس میں بلوچستان سے متعلق اہم فیصلے عوام کے سامنے نہیں لائے گئے۔ دوسری جانب بلوچستان کے کئی علاقوں میں جو غیر اعلانیہ فوجی آپریشن کی زد میں ہیں، رواں سال پسنی کے شادی کور میں مقیم تقریباً 5000 افراد پر مشتمل آبادی کو علاقے سے بے دخل کر دیا گیا تھا، جبکہ مکران کے بعض علاقوں میں مقامی لوگوں کے کھجور کے باغات بھی فوج کی جانب سے تباہ کر دیے تھے، اور مقامی ذرائع کے مطابق جو آزادی پسندوں کے خیر یہ تو ہے، لیکن اس دوران یہاں تک کہا گیا کہ ہمیں پتہ ہے، فیلڈ مارشل نے کہا ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ جو وہاں پر جو شدت پسند یا جنگجو موجود ہیں ان کو بلوچستان کے مقامی سرداروں کا اور جو وہاں کی جو ایک لیڈرشپ ہے اس کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ہم جانتے ہیں، فوج جانتی ہے کہ کس کو کب کہاں کیسے کہاں دبوچنا ہے، کس کو کب کہاں کیسے پکڑنا ہے، تو اس لیے کوئی نہ سمجھے کہ وہ فوج کی گرفت سے دور ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یا جو فیلڈ مارشل نے جو ایک منظر کشی کی ہے آنے والے وقت کی، اس کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی موجودہ معیشت تو یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ آخر اتنا بڑا ایکشن، اتنی بڑی کاروائی، اتنا بڑا آپریشن ملٹری اسٹیبلشمنٹ بغیر کسی کی معاونت کے تو نہیں کر سکتی۔ تو وہ معاونت کس کی ہو سکتی ہے؟ چین کی؟ وہ معاونت کس کی ہو سکتی ہے؟ امریکہ کی؟ یا امریکہ چاہتا ہے کہ پہلے ایران کا معاملہ ٹھیک کرو، پھر ہم بلوچستان میں آپ کی مدد کریں گے، لیکن بلوچستان کی جو نیچرل ریسورسز ہوں گے وہ ہم مل بانٹ کر کھائیں گے؟ کس کی سپورٹ حاصل ہے؟ کیا موجودہ جو رجیم ہے اس میں اتنا پاور ہے کہ اس وقت جو ایک پورا اتحاد بنا ہوا ہے، مبینہ طور پر اتحاد، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں مبینہ، ایک مبینہ طور پر اتحاد بنا ہوا ہے جس میں انڈیا شامل ہے، افغانستان شامل ہے، تحریک طالبان شامل ہے، جس میں بی ایل ایف بلوچستان کی جنگجو شامل ہیں، جس میں بلوچستان کی جلا وطن قیادت ایک بہت بڑی سفارتی محاذ پہ جنگ لڑ رہی ہے۔ تو یہ اگر سب کچھ ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے؟ ایک طویل جنگ ہے یہ، آپ روڈ سے لے جانے والی گاڑی تک آپ اپنی بچا نہیں سکتے، تو آپ اتنی طویل جنگ جب بلوچستان میں لڑو گے تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ اس دلدل میں اترنے کے بعد کیا ہوگا۔ میں نے کل کے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہاں جنگ چھیڑنا تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس جنگ کا اختتام اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بات مواشی شہرہ کی ہے، بات کوئٹہ تفتان شارع کی ہے، بات اس درآمدات کی ہے جو ایران سے پنجاب پہنچتے ہیں، بات ان چیزوں کی ہے یا معدنیات کی ہے جو بلوچستان سے پنجاب پہنچتی ہیں۔ اب پنجاب کی جو ایک سانس لینے والی نالی ہے نا، اس کو بلوچ جنگجوؤں نے جکڑ رکھا ہے، تو اس لیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ تل ملا اٹھی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ معاملہ اسی طرح ختم ہو۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ یہ آپریشن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی غلطی ہوگی، اور اس وقت جس انداز میں مقامی آبادی کا انخلا کیا جا رہا ہے یا جس طرح لوگوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اس سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 1971 کی تاریخ کو دہرا رہی ہے، اور جب تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے تو پھر ایسے زخم لگا کر جاتی ہے کہ جس کو جو جابر ہوتا ہے نا وہ ساری زندگی چاٹتا رہتا ہے، پھر بھی وہ زخم نہیں بھرتے، جس طرح 1971 کا زخم نہیں بھرے جا رہے، جس طرح 90,000 فوجیوں کا انڈیا میں سرنڈر کرنا، جنرل اے کے نیازی کا سرنڈر کرنا کہ زخم ابھی تک اسٹیبلشمنٹ چاٹ رہی ہے، اس طرح ایسا نہ ہو کہ بلوچستان کی علیحدگی ایک ایسا زخم لگا دے پاکستان کے جغرافیائی وجود پر کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ساری زندگی اس کو چاٹتی رہے، تب بھی وہ زخم نہ بھرے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔